کے اوپر صحیح طرح سے ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو چھوڑ دو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کے حال پر چھوڑ دو، تم اپنی بات کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، صفتیں ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، ان صفات کے بارے میں غلط راہ پر چل رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ قبر جو ہم بناتے ہیں نا، قبر، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قبر وہ ہوتی ہے کہ آپ گڑھا کھود کر بالکل سینٹر میں نیچے قبر بناتے ہیں، اس کو شق کہتے ہیں۔ اور ایک قبر کی قسم ہے کہ گڑھا کھود کر آپ کعبے والی سائیڈ پر تھوڑا ٹیڑھا سا گڑھا بناتے ہیں، قبر بناتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے الحاد۔ جیسے وہ قبر ٹیڑھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو میرے ناموں کے بارے میں، میرے اسماء کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں ٹیڑھا راہ اختیار کرتے ہیں، انہیں چھوڑو۔ تم یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ اور پھر فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو کام کیا کرتے تھے ان قریب ان کو ان کے اس کام کا بدلہ مل جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک مثال ہم لیتے ہیں، ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہمارا رزق بظاہر لگتا ہے کہ تنگ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث من اللیل، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، هل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ اب ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہم جو مولوی صاحب کو آ کر کہتے ہیں دعا کرو جی حالات بڑے تنگ ہوئے نے، تو اس وقت اٹھیں اللہ سے دعائیں کریں، دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اور پھر جب بات رزق کی ہو رہی ہے، اللہ بھی کہہ رہے ہیں رزق مانگنا ہے تو مانگو، تو جو صفت رزق سے متعلقہ ہے اللہ کی، وہ رزاق بنتی ہے، الرزاق، رزق عطا کرنے والا۔ تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اس صفت کا، اس نام کا ذکر کریں، اور کیا کہیں، یا رزاق فارزقنی من عندک رزقا واسعا حلالا طیبا، اے رزاق، اے رزق دینے والے، مجھے حلال رزق عطا فرما، وافر رزق عطا فرما۔ اور اگر یہ بھی کہہ دیں کہ پھر مجھے اس رزق کو حلال طریقے سے کمانے کے بعد اپنے رستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، تو کیا ہی بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں بھی یہ بات ذکر ہے، وہ دعا انشاءاللہ سارے بھائیوں کو یاد ہوگی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے سارے دکھ سکھوں میں بدل دیتا ہے، اس کی حالت اللہ تبدیل کر دیتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ وہ دعا تو خیر لمبی ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ مزید کچھ چیزیں عرض ہو جائیں گی۔ اس میں یہ لفظ آتے ہیں اسألک بکل اسم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ یا اللہ تو نے اپنا نام رکھا ہے، وہ ہر نام کا واسطہ دے کر
میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تم نے اپنی اس کتاب کے اندر اتارا ہے۔ اللہ کے بہت سے نام اس کتاب میں موجود ہیں۔ فاتحہ تو ہر بھائی کو آتی ہے نا انشاءاللہ۔ الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ آیت الکرسی کو دیکھیں، الحی، القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ فرمایا اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں ہر اس نام کے ذریعے پکارتا ہوں۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں وہ ہمیں امت کو سکھانے کے لیے ہیں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے اس کا بھی واسطہ، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے اس کا بھی واسطہ۔ دیکھیں قرآن نے کتنے نام ذکر کر دیے، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ ایک ایک نام کی ہسٹری پڑھنے والی ہے، ایک ایک نام کا مطلب پڑھنے والا ہے۔ فرمایا اے اللہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے تجھے اس نام کا بھی واسطہ ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی آپ نے؟ فرمایا کہ اے اللہ وہ نام جو تو نے او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یعنی پیغمبر کو سکھایا ہے۔ پہلے پیغمبر بھی آئے چلے گئے، ہمارے پیغمبر بھی دنیا میں آئے چلے گئے، یا اللہ جو تو نے ان پیغمبروں کو اپنے نام سکھائے ہیں ان کا بھی واسطہ۔ دیکھ لیں بھائی، ہمارے اوپر ہمارے بھائی بڑے آرام سے تانا مار دیتے ہیں، یہ جی واسطے وسیلے کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم تو مان رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ یا اللہ اس نام کا واسطہ جو تو نے اپنا رکھا ہے، یا اللہ اس نام کا بھی واسطہ جو اس کتاب میں اتارا ہے، یا اللہ اس نام کا بھی واسطہ جو تو نے اپنے کسی پیغمبر کو سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھی بات کیا فرمائی؟ او استأثرتہ بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ اس نام کا بھی واسطہ جو آج تک تیرے علم غیب میں ہے تو نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ چار واسطے دے کر کیا فرمایا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی ونور صدری، اے اللہ اس قرآن کو میرے غموں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، میں قرآن پڑھتا جاؤں میرے غم ختم ہوتے جائیں، میرے سینے کے لیے روشنی بنا دے اس قرآن کو، میری پریشانیوں کو اے اللہ، تکلیفوں کو، دکھوں کو سکھوں اور آسانیوں میں تو بدلنے کا ذریعہ اس قرآن مجید کو بنا دے۔ دعا میں نے بتایا لمبی ہے، پھر وہ وقت کافی اس پہ لگ جائے گا، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس پہ بھی عرض کریں گے۔ یہاں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے ناموں کی بات کی کہ ان کے ذریعے مجھے پکارو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی یہ چار قسم کے نام دیکھیں۔ اے اللہ جو تو نے اپنا نام خود رکھا ہے، اے اللہ جو تو نے کتاب میں اتارا ہے، اے اللہ جو کسی پیغمبر کو سکھایا ہے، اے اللہ جو علم غیب میں تیرے پاس ہے، کوئی اور نام بچ جائے گا اس اللہ کا؟ کوئی بھی نہیں بچتا، سارے اس میں داخل ہو، سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے کہ اللہ تجھے ان سارے ناموں کا واسطہ میرے غموں کو، میری پریشانیوں کو، میرے دکھوں کو، اس سینے کے اندھیرے کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اب دیکھ لیں اس میں ایک اور بات بھی ثابت ہوگی، یا اللہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے تجھے پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ یا اللہ جو تو نے قرآن میں اتارا ہے وہ تو خیر ہم سب پڑھتے ہیں۔ یا اللہ جو تو نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے، جو بتایا وہ آپ نے ہمیں بتایا، لیکن ایک بات کیا کی کہ اے اللہ وہ نام، اس نام کا بھی واسطہ جو تو نے ابھی تک علم غیب میں رکھا ہوا ہے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ کون دعا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھا کس کو رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ابھی ایسے بھی ہیں جو کسی کو اللہ نے نہیں سکھلائے۔
اور یہ بات صرف میں اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہا، یہ نقطہ نہیں نکال رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے کہ ابھی تک اللہ کے نام کچھ ایسے ہیں جو اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سارے پیغمبر جب جواب دے جائیں گے، واللہ وہ منظر پڑنے والا ہے جب کوئی نبی بھی اللہ کے سامنے بات نہیں کرے گا، کوئی جرت نہیں کر رہا ہوگا، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے۔ لمبی حدیث ہے وہ بھی، آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اس دن اللہ مجھے اپنے ایسے پیارے پیارے نام، ایسی پیاری پیاری صفتیں سکھائے گا جو اس دن سے پہلے اس نے کسی کو نہیں سکھلائی۔ یہ عقیدہ ہے بھائی۔ یا اللہ، بات پھر واپس وہی پلٹے نا جو بات ہم عرض کر رہے ہیں۔ یا اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنا رکھا ہے، اس نام کا بھی واسطہ سارے کے سارے ناموں کا جو قرآن میں اتارا ہے، ان سارے ناموں کا واسطہ جو تو نے پیغمبر کو سکھلایا ہے، ان سارے ناموں کا واسطہ جو ابھی تک تیرے علم غیب میں ہے۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی ونور صدری، اے اللہ اس قرآن مجید کو میرے غموں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس دعا کے آخر میں کیا ہے؟ فرمایا جو یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو سکھوں میں اور آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ پہلا واسطہ ہے بھائی۔ یہ جو الحمدللہ دو چار بھائی پہلے آ جاتے ہیں شروع میں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، کوئی ایسے قصے کہانیاں ہیں نہیں، نہ ہماری عادت ہے ایسے قصے سنانا، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ تو پہلا واسطہ جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، جو ہم اپنی دعاؤں میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ ہے۔ یہی اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اے لوگو، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑو، تم وہ کرو جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ خیر، یہ تو میرے بھائی پہلی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی بیان فرمائی ہے، اس کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اب جمعہ کا خطبہ ہے، آپ سے کوئی بات پوچھ تو سکتے نہیں کہ بھائی یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، لیکن امید ہے کہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر اپنی دعاؤں میں ہم کوئی واسطہ استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلا واسطہ ہے، پہلا جائز واسطہ ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں انشاءاللہ، ابھی بیٹھے آئے، بات سنی سنائی، جماعت ہوگی، اور اس کے بعد سنتے وغیرہ ادا کر کے فارغ ہوئے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے نماز جمعہ پڑھی ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے پڑھی ہے، تو میرے اس عمل سے خوش ہو کر مجھے معاف کر دے، میرے اس عمل سے خوش ہو کر میرا فلاں کام آسان کر دے۔ بالکل کہہ سکتے، قرآن میں بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی ثابت۔ آپ دیکھیں جو چیز قرآن حدیث میں ثابت ہے وہ چھپا کے نعوذ باللہ ہم نے اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا واسطہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا یعنی ایک اپنے نیک عمل کا ذکر کر کے ساتھ ہی دعا ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی آل عمران کی آیت ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا۔ وہ آواز کیا دے رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اللہ وہ کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم اس کی بات سن کر اے اللہ تیرے اوپر ایمان لے آئے۔
اب ہم ایمان لے آئے ہیں اور تجھ سے دعا کیا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ دعا یہ ہے کہ جب تو ہمیں فوت کرے تو اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ اب دیکھ لیں یہ واسطہ وسیلہ بھی جائز ہے اپنے نیک اعمال کا۔ کیا کہا، خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے امت، کیا کہہ رہے ہیں لوگ، کیا فرما رہے ہیں صحابہ اکرام، کیا کہہ رہے ہیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اللہ ایک تیرے پیغمبر کو سنا ہے جو آواز لگا رہے تھے، اے لوگوں ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک کو مان لو، ان سے تم بیزار ہو جاؤ، ان سے لا تعلق ہو جاؤ۔ یا اللہ یہ آواز سنی تھی تیرے پیغمبر کی، ہم وہ سن کر ایمان لے آئے ہیں، اور تجھ سے یہ درخواست ہے، ہم تو ایمان لے آئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہم تو الحمدللہ جدی پشتی مسلمان ہیں نا جی، ہمیں تو پرابلم کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ حالت کفر میں تھے، اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ مکہ والوں کو صدا لگی تھی، اے مکہ والو ایک رب پر ایمان لے آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگوں نے ریئیکشن کر دیا، ابو جہل اینڈ پارٹی، انہوں نے ریئیکشن کر دیا، آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن جن کی قسمت اچھی تھی انہوں نے اس اعلان پر لبیک کہا، اس اعلان کو مان لیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ کہو کہ اے اللہ ایک آواز دینے والا تیرا پیغمبر ہمیں بلا رہا تھا، ہم نے اس کی بات پہ لبیک کہا ہے، اب تو بھی ہمارے اوپر ایک رحم کر دے، مہربانی کر دے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کیسی پیاری بات ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، اس میں ایک دو باتیں اور بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی نا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے سنا آواز دینے والا تیری طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، کوتاہیوں کو معاف کر دے، برائیوں کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے اندر شامل فرما۔ دیکھیں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے ہیں نا، حالانکہ امام الانبیاء ہیں، اولو العظم پیغمبر 5 دنیا میں اللہ نے بھیجے تھے، ایک آپ ہیں، اولو العظم پیغمبروں کے بھی سردار ہیں، اور اولو العظم کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہوں، تو ان کو اولو العظم کہتے ہیں۔ ان کے بھی سردار امام الانبیاء، کائنات کے امام، کائنات کے معلم، کائنات کے سردار، اللہ اکبر، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں نا، تو آپ نے آخری کلمات کیا فرمائے تھے؟ اس طرح اپنا دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیا تھا اور کہا تھا اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ مجھے نیک اور اعلیٰ جو درجے ہیں، ان پر جو فائز لوگ ہیں ان کے اندر شامل فرما۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ بعض لوگ بھائی وہ ہوں گے اس امت کے لوگ جو قیامت والے دن نبیوں کے قریب قریب مرتبہ پا لیں گے، انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے، یہ کون ہیں جو کسی علاقے کی طرف پیغمبر بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، آج یہاں جنت میں اتنا مرتبہ لے گئے، کون ہیں لوگ؟
جواب ملے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرفتن زمانے میں دین کے اوپر عمل کیا تھا۔ یہ پرفتن زمانہ ہے، داڑھی رکھ لو بس آپ دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے نا، داڑھی رکھی ہوئی ہے نا جی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، بس آپ دہشت گرد۔ باویں انہیں کدے پستول نو ہاتھ بھی نہ کے لا کے ویکھیا ہوئے گا ہوندا کیویں دا ہے، آپ دہشت گرد ہیں جی۔ کوئی پردہ صحیح عورت ہماری بہن کر لے، او جی یہ دکیا نوز، وہ پرانا ایک ٹوپی والا برقع ہوتا تھا، بھائیوں نے دیکھا ہوگا، وہ اب پہن کر کوئی ہماری بہن ہماری بیٹی کسی دکان پہ چلی جائے نا تو دکاندار بھی اپنے ملازم کو کہہ رہا ہوتا ہے اے دھیان رکھیو چورنی آ گئی تیری دکان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیوں ایسے تو بات نہیں بنی۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرفتن زمانے کے اندر دین کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کا ہم واسطہ دے سکتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور، اگر ہم نے دعا پہنچانا ہو، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری کی، وہ تین لوگ ایک غار کے اندر قابو آ گئے تھے نا، غار کا وہ جو تھا دروازہ، وہ بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے تو آگے سے جناب وہ پتھر اتنا بھاری اوپر سے کوئی گرا، بارش کی وجہ سے مٹی نیچے سے نکل گئی اور وہ پتھر اوپر سے آیا اور اس غار کے دروازے کے اوپر آگے فٹ ہو گیا۔ چلو اب تین بندے اندر ہیں غار میں، تینوں نے اندر سے مل کر اس کو زور لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہا تھا، سائیڈ پہ تو کر ہی کیا سکتے تھے۔ اب اللہ اکبر، جب انسان قابو آ جائے نا پھر اسے بہت اللہ یاد آتا ہے، پھر جناب مخلص ہو کے دعائیں کرتا ہے اللہ سے، تب سارے واسطے وسیلے بھول جاتا ہے، پھر اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اب یہ تینوں لوگ اندر ہیں، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی ایسا اور کوئی سسٹم تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے کہ چلو جی اندروں فون کر کے کٹ دو، آؤ جی سانو کٹ لو، کوئی شے نہیں، پھنس گئے۔ اب ایک ان میں سے بولا کہ بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے نیک عمل اللہ کے حضور پیش کرو، امید ہے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک بھائی نے کہا نا یا اللہ، وہ میرے پاس ایک بندہ مزدوری کرنے آیا تھا، مزدوری کر کے چلا گیا، مزدوری اس نے لی نہیں، اس کے پیسوں سے میں نے جانور خریدا، اس میں تو نے برکت دی، کئی جانور ہو گئے۔ جب وہ آیا لینے کے لیے کہ بھائی میری مزدوری آپ کے پاس رہتی ہے وہ تو دے دو، اسے یا اللہ نہیں پتا تھا کہ یہ جانور میرے ہیں، یعنی پیسہ اس کا تھا، محنت میری تھی، آدھے آدھے جانور، یا اللہ اسے علم نہیں تھا کہ اس کے ہیں، لیکن میں نے اسے کہا اپنی مزدوری بھی لے جاؤ، یہ سارے جانور بھی تیرے ہیں، یہ بھی لے جاؤ۔ یا اللہ اس نے تو حیران ہو کے پوچھا تھا میرے جانور یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے مزدوری کے ہیں، اسی سے اللہ نے برکت دی ہے۔ یا اللہ اسے پتہ نہیں تھا، میں نے تیرا خوف کھاتے ہوئے، یا اللہ تجھے خوش کرتے ہوئے میں نے اسے دے دیے تھے، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا سرک گیا تھا، اب اس نے دوسرے نے بات کی، دوسرے نے کیا کہا کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی، نعوذ باللہ میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں اس طرف آتی تھی، ایک دفعہ مجبور ہو گئی، کسی کا قرضہ دینا تھا، قرض خواہ گھر آ گیا، میرا قرضہ دو نہیں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جیسے ہم کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہو اور جس سے لینے ہیں وہ بیچارہ کمزور ہو تو پھر بس، پھر ساڑھے تو بڑا نمبرداری کوئی نہیں نا ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا لاؤ پیسے،
اب مجبور ہو کر یا اللہ یہ میرے چچا کی بیٹی میرے پاس آئی کہ بھائی مجھے پیسے دے دو، میں نے فلاں کے دینے ہیں، گھر آ کر کھڑا ذلیل کر رہا ہے، تو مجھے پیسے دے دے، درہم دے دے۔ تو میں نے کہا ہاں دے دیتا ہوں، شرط ایک ہے، درہم دے دیتا ہوں لیکن تو اپنا آپ میرے سپرد کر دے گی۔ یا اللہ پیسے تو میں نے اسے دے دیے، معاہدہ کے مطابق وہ بھی میرے پاس آ گئی۔ میں نے جب اس کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا تو اس اللہ کی بندی نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ غلط کام نہ کرو۔ اگر تجھے کوئی زیادہ پریشانی ہے تو میرے ساتھ نکاح کرو نا، جو اصل اسلامی طریقہ ہے۔ کیا کہتا ہے یا اللہ میں تو ساری زندگی گناہوں میں گزار چکا تھا، یہ تو میرا دل پسند مشغلہ تھا عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرنا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آئی یا اللہ یہ اتنی پریشانی کے اندر بھی گناہ نہیں کر رہی، اتنی مجبوری کے عالم میں بھی گناہ نہیں کر رہی، یا اللہ اس مجبوری میں بھی تجھ سے ڈر رہی ہے۔ میں کیسا سیاہ کار ہوں کہ مجھے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں۔ یا اللہ میں نے کہا میری بہن پیسے بھی لے جاؤ اور چلی جاؤ، بس اب یہاں سے چلی جاؤ، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو اس غار کے منہ سے سائڈ پہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑا سا اور سرک گیا، پھر تیسرے نے کیا کہا یا اللہ میرے والدین تھے، میں بکریاں چرا کے آتا تھا، بکریوں کا دودھ ان کو سب سے پہلے دیتا تھا، ایک دن میں آیا لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو گئے انتظار کرتے کرتے، لیکن میں نے اپنی روٹین میں فرق نہیں آنے دیا، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں پیالہ بھر کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ جب میرے ماں باپ جاگیں گے میں جگاتا نہیں کہ نیند خراب نہ ہو، اللہ اکبر، ان کی نیند خراب نہ ہو، جب جاگیں گے لے لیں گے، میں لے کے کھڑا رہا۔ یا اللہ وہ تو ساری رات جاگے نہیں، میں ساری رات کھڑا رہا، میرے بچے میرے پاؤں میں بھوک کی وجہ سے لپٹ کر رو رو کر سو گئے، ماں باپ اٹھے نہیں، بچے یہاں سوئے ہوئے ہیں، میں دودھ لے کر کھڑا رہا۔ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایک حدیث میں یہ ہے پتھر لڑکھڑا کر ادھر چلا گیا، ایک حدیث میں ہے پتھر کے اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے اپنے نیک اعمال، واسطہ دیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اور تیسرا واسطہ، پہلا واسطہ میں نے بتایا ہے اللہ کے ناموں کا، قرآن میں بھی ذکر ہے حدیث میں بھی ذکر ہے۔ دوسرا واسطہ بتایا اپنے نیک اعمال کا، قرآن میں بھی ذکر ہے حدیث میں بھی ذکر ہے۔ اور تیسرا واسطہ ہے جو نیک آدمی ہو، باعمل ہو، زندہ ہو، اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے، کام آپ کا ہے، آپ نے اس کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے، اس سے دعا کرائیں کہ میرے لیے محترم دعا کر دیں، میرا بچہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں، اللہ اکبر، یہ بھی وہ واسطہ ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کے اندر بتایا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ اور زندہ آدمی دعا کرتا ہے بھائیوں مردہ کے لیے، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے زندہ نے دعا کرنا ہے۔ ہم نے سارا معاملہ ہی الٹ کر دیا، ہم ان لوگوں کے پاس گئے جو قبروں میں ہیں، کس لیے آئے ہو بھائی؟ کہتے ہیں جی ان سے دعا کرانے کے لیے آئے، اور دعا تو نے کرنا تھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے انہیں بھی بخش۔ یہ دعائیں صحابہ اکرام کرتے گئے، یا اللہ ہم سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دنیا سے گئے انہیں بھی معاف کر۔ پھر تابعین آئے، وہ صحابہ کے لیے، تبع تابعین کے لیے یہ دعائیں ہوتی رہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے آ کر لوگ دعائیں کرایا کرتے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، ایسے کھڑے ہیں، ایک بندہ آیا جی بارش نہیں ہو رہی، مشہور واقعہ ہے، تو آپ نے اپنے دست مبارک بلند فرمائے، اللہم اغثنا
اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اس جمعے کو بارش شروع ہوئی، اگلا جمعہ آ گیا، یہ بارش ختم نہیں ہوئی، پھر وہی بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال وانقطعت السبل وانہدمت البیوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گر گئے پانی سے، رستے ویران ہو گئے پانی کی وجہ سے، کوئی ان میں چلتا نہیں، پانی پانی کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سے بارش دور لے جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی انگلی مبارک ایسے فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، مسجد نبوی کی چھت سے اوپر بھی نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت انس کی یہ روایت ہے، آپ نے انگلی سے جیسے ہی اشارہ کیا وہ بادل پھٹ کر اسی طرف چلا گیا۔ یہ دعائیں کرائیں نیک لوگوں سے، کس نے کہا نہ کرائیں؟ یہ 3 وسیلے جائز ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، بھائی لیٹ آتے ہیں، قرآن کی ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو وسیلے کے ساتھ ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ربنا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ کہاں ہے وسیلہ؟ ربی زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہم نے بھی کرنی ہے، ربی زدنی علما، اے میرے پیارے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ کہاں ہیں واسطے وسیلے؟ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں جی اللہ تو واسطے وسیلے کے بغیر سنتا ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی کیوں نہیں سنتا؟ او جی تھانوں نہیں نہ پتا، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، انہ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے، اس کو کہاں لے کر جائیں؟ اچھا پھر ماشاءاللہ ہم دین بھی اپنا ہی بیان کرتے ہیں نا، نہ کوئی قرآن سے دلیل نہ حدیث سے دلیل۔ وہ بھائی کہہ دیتے ہیں او جی تھانوں نہیں نہ پتا کوٹھے دے اتے چھت دے اتے کوئی شے پئی ہوئے، میں کہ ہاں جی او لانی ہوئے تو پھر سیڑھی دی لوڑ نہیں پیندی؟ بالکل، تو سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھ سکتے تو واسطے کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے؟ ماشاءاللہ اے فقیہ امت نکلے نا وڈے وڈے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے تو نے اللہ کو چھت بنا دیا ہے، اللہ چھت ہے اور بندہ کھڑا ہے نیچے زمین پر۔ اگر تیری مثال ہی لی جائے، زمین پہ بندہ کھڑا ہے اور تو نے کہا جی چھت پہ جانا ہے، درمیان میں سیڑھی ہے، اور سیڑھی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ چھت اور بندے کے درمیان واسطہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ چھت اور بندے کے درمیان فاصلہ ہے، اس فاصلے کو عبور کرنے کے لیے سیڑھی لگتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھا کون سے واسطے استعمال کیے تھے؟ ایک دوسرا بھائی او نہیں جی تھانوں نہیں پتا، چلو جی تسی دس دیو۔ او جی لائٹ چلانی ہوئے نا، میں کہ ہاں جی اینو ڈائریکٹ تسی لائن دے اوتے لا دیو، جڑی مین لائن آ رہی ہوندی ہے اڑ جائے گی۔ میں کہ جی پھر ٹرانسفارمر دی لوڑ ہے، ٹرانسفارمر رکھنا پہندا ہے۔ واہ جی واہ، یعنی تو نے اللہ کو بنا دیا ٹرانسفارمر، صحیح ہے، اللہ کو بنا دیا چھت، اور اولیاء اللہ یا اللہ کو بنا دیا مین کیبل لائن جو بجلی کی آ رہی ہوتی ہے، اور ولی کو اللہ کے نیک بندے کو ٹرانسفارمر بنایا۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں نہیں، تم تو مانتے ہی نہیں۔ اور تو نے اللہ کو چھت بنایا، اللہ کے نیک بندوں کو سیڑھی بنایا۔ اور میں نے کہا ایک سوال ہے، سیڑھی پر پاؤں رکھ کر ہم چھت پہ پہنچ جاتے ہیں، سیڑھی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، پھر پاؤں رکھ کر نیچے اتر آتے ہیں، سیڑھی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا تو یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سیڑھیاں ہیں، ان کی کمر پر پاؤں رکھ کر اللہ تک پہنچ جاؤ؟ یہ توہین کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے؟ کس حدیث کے اندر یہ واسطہ ہے، کس قرآن کی آیت میں واسطہ ہے کہ تم لوگ نیک لوگوں کا واسطہ دیا کرو؟ کہاں لکھا ہے؟ بس ایک ہی بات ہے، تسی تو جی مندے نہیں بھائی، کوئی بات بتائیں، قرآن کی بات بتائیں، حدیث کی بتائیں، ہمارے سارا آنکھوں پہ کیوں نہیں مانیں؟ ایک اور بھائی آ گیا، او جی دیکھو نا جی وزیر اعظم نو ملنا ہوئے، میں نے کہا ہاں جی
تو پھر چپڑاسی دی لوڑ تے پیندی ہے نا جی. میں کہا جی بالکل پیندی. ڈائریکٹ تے کوئی نہیں نہ مل سکتا. میں کہا نہیں. تے اللہ نو ملن واسطے بھی ولیاں دی لوڑ پیندی. ماشاءاللہ. میں نے کہا میرے بھائی اللہ تجھے ہدایت دے، یہ بتا وہ وزیر اعظم تو کسی غریب آدمی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت پڑتی ہے. اللہ بھی کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں. اور تیرا رب تو وہ ہے جس نے کہا وہ غریب آدمی جو نیک ہوگا امیر آدمیوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا. اس اللہ پہ تو اعتراض کرتا ہے کہ جی وہ واللہ دکھ ہوتا ہے پھر ایسی مثالیں سن کر. توہین اللہ کی، ولیوں کی بھی توہین. وہ جی وزیر اعظم کو بھی، اور وزیر اعظم تو وہ ہے جو کسی غریب آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وزیر اعلیٰ وہ ہے جو ملنے کے لیے تیار نہیں. کوئی بڑا آدمی ہے کسی غریب کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کے برابر لا کر لے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو وزیر اعظم کے برابر لا رہا ہے. جو اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. اللہ کو یہ مثالیں گندی نہ سناؤ. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں ناراض ہوتا ہوں، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، ان دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. کہاں اللہ اور کہاں وزیر اعظم، کہاں اللہ اور کہاں چھت، نعوذ باللہ من ذالک. کاش لوگوں کو قرآن اور حدیث سنایا ہوتا اور انہیں سمجھ آتی کہ اللہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کی پیٹ میں رزق دیا ہے، تو نے کوئی واسطہ نہیں دیا تھا. تو پیدا ہوا یہاں دودھ کی نہریں چلا دی ماں کے سینے پر، کوئی واسطہ تو نہیں دے سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کوئی بات سمجھا سکتا تھا. اللہ اکبر. اور یہ جو ہم بھینسیں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، دودھ پیتے ہو دن رات، یہ بھینسیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بکریوں کے ہاں ہوتے ہیں 3 4 ہوتے ہیں، کس کا واسطہ دیتی؟ کیوں اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟ اللہ سنتا ہے. اور ایک اور بات، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ میری بات ان بھائیوں کو سمجھا دے جو بھی سن رہے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سب لوگوں کی بات سن سکے. کوئی پیغمبر ہو، آج اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں، آپ 10 لوگ اکٹھے ایک ہی ٹائم میں آپ سے بات کرنا شروع کر دیں، آپ کہیں گے ایک بندہ بات کرو. یہ حدیث میں ہے. 2 3 نے بات شروع کی نا، کہا کبر، بڑے کو بات کرنے دو، یہ بات کرے، کیا مسئلہ ہے یہ بتائے. اور ایک ہی وقت میں اللہ کو پکارو، وہ سنتا ہے. ایک ہی وقت میں کسی استاد سے بات کریں 4 5 طالب علم، نہیں سن سکتا. ایک ہی وقت میں کسی بڑے افسر سے بات کریں اس کے ماتحت، نہیں سن سکتا. ایک ہی وقت میں ایک نمبردار سے اس کی رعایا کے لوگ، گاؤں کے لوگ بات کریں، اسے کہنا پڑتا ہے ایک بندہ بات کرو. اور یہ اللہ ہے جو نہیں کہتا کہ ایک بات کرو پھر دوسرے کی سنوں گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، مجھ سے دعائیں کریں، ایک وقت میں جمع ہو، میں ہر ایک کی بات ایسے سنتا ہوں جیسے ایک ایک کی سنتا ہوں. یہ اللہ ہے. ایک اور بھی پوائنٹ سمجھ لیجئے، یہ لاہور والے جو سب سے بڑے بزرگ جنہیں لوگ مانتے ہیں، ان کا نام تو تھا علی اجویری. آئے تھے افغانستان سے اور 400 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں. 400 ہجری میں، ہم سے سنو نا تاریخ، 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہیں اس مرتبے پر پہنچنے کے لیے اگر 25 30 سال بھی لگے ہوں تو 430 ہجری میں جا کر کہیں لاہور آئے ہوں گے. اس سے پہلے والے کس کو پکارتے تھے؟ پھر ایک اور بات، کیا جب وہ آئے تھے تو یہاں زبان کون سی تھی؟ فارسی چلتی تھی. اب اردو پنجابی ہے لاہور کی زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، آپ سے کوئی سوال کیے، ان کی زبان اور تھی. یہ حدیث سے حدیث، آپ نے ترجمان بلایا جو عربی بھی جانتا تھا، ان کی زبان بھی جانتا تھا، اس کو بلایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا جی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا ان کی بات مجھے بتاؤ، میری بات ان کو بتاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تو دعوے ہی بڑے ہیں ماشاءاللہ. جب یہ باتیں کی، پوچھا مسائل، تو انہوں نے ایک لفظ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان حبشی لوگوں نے.
وہ لفظ کیا تھا؟ سین نون ہا اور گول تھا، سنہا سنہا سنہا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مترجم نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی اچھے بندے ہیں۔ سنہا کا معنی یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب بھی انہیں ملتے تھے کہتے تھے سنہا سنہا، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تم بہت اچھے ہو۔ اور میرے بھائیوں سوال یہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زبان کے لیے مترجم بلاتے ہیں تو بتائیے پھر آج جو اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، وہ نیک لوگ ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، وہ آج قبر میں بڑے ہیں، اوپر آ کر کوئی پٹھان پشتوں میں بات کرتا ہے، آ کر کوئی اردو میں بات کرتا ہے۔ آج آپ کے پاس چائنیز لوگ بڑے آ رہے ہیں، چائنا کا کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ آ کر قبر کے اوپر کوئی اپنی زبان میں بات کرتا ہے، وہ کیسے نیچے سمجھ لیتے ہیں؟ کیا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی؟ کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ بات کو؟ وہ صرف وہی زبان جانتے تھے جو جس وقت دنیا میں تھے تو بولا کرتے تھے، بس اس سے زیادہ ہم کیا سمجھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔